الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الحمد وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. گزشتہ آیات میں دلیل عقلی بیان ہوئی جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت راج صرف اور صرف میرا ہے. پھر تخویف اخروی بیان فرمائی کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل جھوٹ بولنے والے لوگ سب خسارے میں ہوں گے. اور پھر فرمایا کہ ہر امت گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے گرے پڑے ہوں گے اور جس امت کو بھی بلایا جائے گا وہ اس کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا. پھر ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا جن کا تم عمل کرتے رہے قیامت دنیا کے اندر. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دفتر تھا یہ اعمال نامے یہ ہم تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک بولتے ہیں, اس میں ذرہ برابر جھوٹ کی کوئی کمی بیشی کسی چیز کی آمیزش نہیں ہے, ہم یہ لکھوا لیا کرتے تھے دنیا میں. پھر بشارت اللہ پاک نے سنائی جو ایمان لائے نیک عمل کیے اللہ پاک ان کو اپنی رحمت میں یعنی جنت میں داخل کریں گے. ذالک هو الفوز المبین, یہی بڑی واضح کامیابی ہے. اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے یہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا یہاں سے لے کر آیت نمبر 35 تک یہ ساری تخویف اخروی ہے. آیت نمبر 35 تک یہ 31 سے 35 تک یہ ساری تخویف اخروی ہے. پھر فَلِلَّهِ الْحَمْدِ یہاں سے دلیل عقلی ہے 5ویں. دیکھیں جی وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ, یہ أَفَلَمْ تَكُنْ اس سے پہلے ایک لفظ ہے قی فَيُقَالُ لَهُمْ محذوف ہے, یعنی اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. افلم تکن آیاتی آیا پس نہیں تھی میری آیتیں پڑھی جاتی اوپر تمہارے. عام ترجمہ یہی بنے گا اس کا لفظوں کے اعتبار سے کہ آیا پس نہیں تھی میری آیتیں پڑھی جاتی اوپر تمہارے. ٹھیک ہے. اور مزید بامحاورہ ترجمہ کرنے کے لیے مفسرین نے ایک لفظ نکالا فَيُقَالُ لَهُمْ کہ جن لوگوں نے کفر کیا, چونکہ یہ قیامت کا منظر ہی ہے نا, فَيُقَالُ لَهُمْ کہا جائے گا واسطے ان کے افلم تکن آیاتی آیا پس نہیں تھی میری آیتیں پڑھی جاتی اوپر تمہارے. اس طرح بامحاورہ یہ سلیس ترجمہ. ٹھیک ہے جی. آیا پس کہا جائے گا ان کو آیا پس نہیں تھی پڑھی جاتی میری آیتیں اوپر تمہارے. فاستکبرتم پس تم نے تکبر کیا.
تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا. کس سے؟ قبول کرنے سے. ٹھیک ہے جی. یہ تکبر انکار کے معنی میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اصل تکبر کا جو معنی ہوتا ہے انکار کے معنی میں ہے. ظاہری بات ہے تکبر کے اندر انکار ہوتا ہے سراسر کہ میں نہیں مانوں گا. ٹھیک ہے. فاستکبرتم، پس انکار کیا تم نے یعنی قبول کرنے سے. وکنتم قوما مجرمین، اور تھے تم قوم جرم کرنے والے. مطلب کہ تم قوم ہی، تمہاری عادت ہی جرم کرنا ہے، انکار کرنا ہے، میری آیتوں سے اعراض کرنا ہے، تمہارا کام ہی یہی ہے. ٹھیک ہے. یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں قیامت والے دن اللہ کی طرف سے کفار اور مشرکین کو بطور توبیخ اور بطور سرزنش ڈانٹ کے طور پر کہا جائے گا کہ دنیا کے اندر تمہیں میری آیتیں سنائی جاتی تھیں، میرا پیغمبر تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا تھا، نہ دن چھوڑا نہ رات چھوڑی، لیکن تم نے کیا کیا؟ فاستکبرتم، بجائے ماننے کے تم نے انکار کر دیا، میری آیتوں کو رد کر دیا، میرے قرآن پاک کو تم نے سینے سے نہیں لگایا، قبول نہیں کیا. اللہ پاک نے فرمایا وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تم تھے ہی جرم کرنے والے، تمہارا کام ہی کیا تھا؟ انکار کرنا تھا. ٹھیک ہے. آگے پھر وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا تھا ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، والساعۃ لا ریب فیہا، اور قیامت نہیں کوئی شک بیچ اس کے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وَإِذَا قِيلَ، اللہ پاک نے فرمایا اور جب کہا جاتا کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، یہ دنیا کا حال ہے ان کا، اور قیامت نہیں کوئی شک بیچ اس کے یعنی اس کے آنے میں. قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم نے کہا لاپرواہی سے، تم نے کہا ما ندری، نہیں ہم جانتے، ما الساعۃ، کہ کیا قیامت ہے. مطلب کہ ہمیں کیا پتا قیامت کیا ہے. ٹھیک ہے. نہیں ہم جانتے کہ قیامت کیا ہے. ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، نہیں ہم گمان کرتے مگر ظنن، گمان. ٹھیک ہے. دو مطلب ہیں اس کے، دو ترجمے. ان نظن ان الا ظنا، نہیں ہم گمان کرتے مگر صرف گمان. ایک دوسرا، نہیں ہم گمان کرتے مگر گمان حقیر، تھوڑا. ٹھیک ہے. وما نحن بمستيقنين، اور نہیں ہیں ہم یقین کرنے والے. بمستيقنين نہیں ہیں ہم یقین کرنے والے. ٹھیک ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہیں جب دنیا کے اندر کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ ہے حق، کون سا وعدہ مراد ہے یہاں پہ؟ وعدہ ہے دوبارہ زندہ کرنے کا. ٹھیک ہے. وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کا نہیں کوئی شک بیچ اس کے، یعنی تمہیں دوبارہ زندہ کر کے روز محشر تمہارا حساب کتاب ہوگا پورا. ٹھیک ہے. تمہارے اعمال کی اللہ پاک پوچھ گچھ کرے گا پوری. پوچھا جائے گا تم سے کہ دنیا کے اندر تم کیا کرتے رہے ہو. ٹھیک ہے. ڈرایا جاتا تھا تمہیں، تخویفات سنائی جاتی تھی، جہنم کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا، لیکن ظالموں تم نے عمل کرنے کی بجائے آگے سے میری آیتوں سے اعراض کیا. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے ماننا، اس کا مد مقابل آتا ہے انکار کرنا. ایک ہوتا ہے عمل، اس کا مد مقابل اعراض. عمل تو کیا کرنا کہ کیا کر دیا؟ اعراض کر دیا. ٹھیک ہے. کہ مزاح کرتے تھے تم، ٹھٹھا کرتے تھے، کہتے تھے ما ندری ما الساعۃ، کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے. دیکھو ٹھٹھا ہے یہ. عمل تو کیا کرنا، تم مزاح کرتے تھے، مذاق ٹھٹھا کرتے تھے تم. ٹھیک ہے. اور یہ نہ ماننے سے بھی بڑا جرم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نہ مان. ایک چیز ہے بندہ انکار کرتا ہے، بس جی میں نہیں مانتا. اب اس سے بھی اگلا درجہ جو ہے برا درجہ، اس کا مذاق کرنا، مخول اڑانا، ٹھٹھا کرنا، یہ تو اس سے بھی بڑی بری عادت ہے. یہ تو زیادہ خطرناک چیز ہے نا.
تو فرمایا ما ندری مسا، تم کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، قیامت کیا ہے۔ ان نظن الا ظنا، نہیں ہم گمان کرتے مگر گمان، یا اس کا مطلب پہلا یہ ہو سکتا ہے کہ تم جو بار بار ہمیں قیامت کے عذاب سے ڈراتے ہو، بار بار قیامت کے عذاب سے ڈراتے ہو، قیامت آئے گی عذاب آئے گا، قیامت آئے گی عذاب آئے گا، یہ جو تم بار بار ہمیں کہہ رہے ہو نا، اگر ہمارے ذہن کے اندر کوئی گمان آ بھی جائے نا، صرف تھوڑا بہت آ جاتا ہے، تھوڑا بہت آ جاتا ہے، اور وہ جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے، بعد میں پھر نکل جاتا ہے۔ الا ظنن، مگر گمان حقیر سا، ایک مفسرین نے یہ بات بیان کی۔ یا دوسرا مطلب ہے ان نظن الا ظنن، نہیں ہم گمان کرتے مگر صرف گمان، یعنی جو تم کہتے ہو نا ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں، رائی کے دانے کے برابر تمہاری بات کا ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہے، گمان ہے، گمان ہی رہتا ہے، وہ کبھی بھی یقین کے اندر ہمارا تبدیل نہیں ہوتا، ہر وقت ہمارے دل شک و تردد کے اندر ہی پڑے ہوں کہ قیامت کوئی نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، وما نحن بمستیقنین، اور نہیں ہیں ہم یقین کرنے والے۔ ٹھیک ہے، وہی بات آ گئی کہ نہیں ہیں ہم مگر گمان، اور ہم یقین بھی نہیں کرتے، یعنی مستقل خالصتاً یہ ان کا جو آخرت کے اوپر یقین ہے ہی نہیں تھا مشرکین کا، وہ کہتے تھے قیامت ہے ہی نہیں، دوبارہ زندگی ہے ہی نہیں، مر گئے، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، خاک میں مل گئی، دوبارہ کس طرح اللہ زندہ کرے، دوبارہ کوئی زندہ نہیں ہوگا، بس یہی ایک زندگی ہے جس کو ہم مانیں گے، اور جو موت آئے گی صرف اس کے موت ہے، دوبارہ زندگی کے ہم قائل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں اکثریت یا اس کے علاوہ تیسرا حصہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں رکھا ہی قیامت کا ہے، 3/3 اگر قرآن پاک کیا، 1/3 قرآن پاک قیامت کے اوپر مشتمل ہے کہ قیامت اب یہ آخری 10 پارے ہیں، اس کے اندر تو اللہ پاک نے کیا ہی زیادہ تر قیامت کا تذکرہ ہے کہ قیامت آئے گی، دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہی پیغام دیا جا رہا ہے قرآن پاک میں، آخر ہے نا، اختتام کی طرف ہے، آخر یہی پیغام ہے کہ جو میں نے مضمون بیان کر دیے پیچھے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اب قیامت قریب ہے، مان لو، نہیں مانو گے تو جہنم کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے، مان لو گے تو میری رضا، میری رحمت، وہ جنت، اعد لہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنت ہم نے مومنین کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، رہیں گے وہ اس کے اندر ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آخر کے اندر صرف اور زیادہ تر آپ تخویفات ہی پڑھیں گے، دنیاوی تخویفات ہے، اخروی تخویفات ہے، یہی چیزیں بیان ہو رہی ہیں اللہ پاک، اور یہ قیامت کا کیا ہے؟ سراسر انکار ہے۔ ٹھیک ہے، اور آج دور حاضر کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ عملی طور پہ قیامت کا بالکل انکار ہے، بالکل اعلیٰ سطح دیکھ لو، انفرادی سطح دیکھ لو، بالکل قیامت کا آپ کو انکار نظر آئے گا کہ دنیا جا کدھر رہی ہے، ہر شخص جا کدھر رہا ہے، ہر شخص نے اپنی سوچ کیا بنا لی ہے، ہر شخص نے اپنا نظریہ کیا بنا لیا ہے، ہر شخص کے احساسات کیا ہیں، سنو ان کی باتوں سے، پھر نتیجہ نکالا کرو کہ انفرادی سطح ہو، اعلیٰ سطح ہو، کہ دنیا، یہ کائنات ہماری کدھر جا رہی ہے، قیامت کے اوپر کسی کا یقین ہے ہی نہیں، کسی کا یقین نہیں۔ اب مہنگائی بڑھنے لگی ہے نا، ہر کوئی سٹاک کرے گا، ٹھیک ہے، تیاری ہے پوری کہ فلانی چیز لے آؤ، فلانی چیز لے آؤ، فلانی چیز لے آؤ، مہنگائی ہونے والی ہے، پٹرول کی گیلنیں بھروا لو، پٹرول مہنگا ہونے لگا ہے، راشن لے آؤ، گھی کے پیکٹ لے آؤ، دالیں لے آؤ گھر کے اندر، نمک لے آؤ، مرچیں لے آؤ، تاکہ اگلی مہنگائی سے بچ سکے، تیاری ہے پوری، کیوں؟ قیامت آنے والی ہے، ٹھیک ہے نا، صغرا، قیامت صغرا ہے ان کے لیے، ہے تو چھوٹی قیامت ہے لیکن عوام نے اس کو بڑی قیامت سمجھا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دکھ رہا ہے، اب دکھ رہا ہے، مصیبت کھڑی ہے ہمارے سروں پہ، دکھ رہا ہے سارا کہ سرمایہ پاس نہیں ہے، مہنگائی ہے، تو کس طرح تیاری ہوگی ساری، اس لیے پہلے تیاری کی جا رہی ہے۔ وہ جو قیامت ہے جہاں پہ جیب کے اندر پیسہ بھی نہیں ہے، جہاں پہ برہنہ حالت کے اندر کھڑے ہوں گے، کوئی کپڑا نہیں ہوگا، کوئی پاؤں کے اندر جوتی نہیں ہوگی، پسینے کے اندر شرابور، زبان لکڑ کی ہو چکی ہوگی، اور آئندہ کے لیے مہلت بھی نہیں ہے۔ چلو یہ تو مہنگائی آئے گی، ہو سکتا ہے بعد میں اچھے دن بھی آ جائیں، لیکن وہاں تو مہلت بھی نہیں ہے۔
اور رشوت بھی نہیں چلے گی، فدیہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر نہیں ہے توجہ۔ اللہ کہہ بھی رہے ہیں نا قرآن پاک، ان وعد اللہ حق، تمہیں کہا جاتا تھا اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت آئے گی، اس میں شک کوئی نہیں ہے، شک کوئی نہیں ہے، لیکن تم کہتے تھے کہ قیامت کیا ہے، قیامت کیا ہے۔ عملی طور پہ بھئی آج بھی قیامت کا کیا ہے انکار ہے، اگرچہ مانتے ہیں قیامت آئے گی، جی قیامت آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن شیطان نے ایک پٹی، ایک جھانسا دیا ہوا ہے ہر انسان کو، کوئی نہیں مرنے کے وقت کلمہ پڑھ لینا تیری ساری بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی، اس وقت تک تو بس دعا کر اللہ خاتمہ ایمان کے ساتھ کرے، خاتمہ پوری زندگی گزار تو ساری کی ساری گناہوں کے اندر، زندگی جو تو نے گزارنی ہے اس کو تو نے اللہ کی فرما برداری، اللہ کی سایہ رحمت کے اندر نہیں گزارنا، اس کو نافرمانیوں کے اندر گزار، بس دعا کے اندر تھوڑا سا کہہ دیا کر اللہ خاتمہ ایمان کے ساتھ کر، بس خواہشات کے اوپر چل، 4 دن کی زندگی ہے، پھر کیا ہوا؟ جب ہڈیاں جواب دے جائیں گے، کمزور ہو جائے گا، بڑھاپا آ جائے گا، پھر توبہ کرنا شروع کر دینا، ابھی تیری بڑی زندگی ہے۔ اللہ پاک معاف فرمائے، موت کا کسی کو پتہ نہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اللہ نے فرمایا موت کی سختیاں برحق ہیں، آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کن الا الموت الذی تفرون فانہ ملاقیکم، اللہ نے فرمایا جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فانہ ملاقیکم، تمہیں ملے گی، تم سے ملاقات کرے گی، آئے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سورۃ النساء کے اندر وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ أَيْنَمَا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہیں موت پالے گی، اگرچہ مضبوط قلعے بنا لو موت تمہیں آئے گی، بڑے بڑے قلعے، بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر لو، موت سے آج تک کوئی بھی منکر نہیں ہوا، یہ ایسی چیز ہے، ایک کافر بھی موت کا منکر نہیں ہو سکتا، نہ اس کو شکست دی جا سکتی ہے کبھی، نہ اس کا آج تک کوئی سدے باب ہے، نہ اس کا آج تک کوئی توڑ نکال سکا ہے کہ میں زیادہ زندگی جی لوں، کبھی نہیں اس کا توڑ نکلا، آئے گی۔ اصول ایک بس دنیا کا اللہ پاک نے رکھا ہے کہ جوانی، پھر اس کے بعد جوانی ڈھلے گی، اس کے بعد پھر بڑھاپا ہے، جب ہڈیاں کمزور ہو جائیں بس ٹھیک، اگرچہ ظاہری اسباب ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو یہی ہے، ایک ترتیب ہے، یہ ترتیب بس ایک یہ عمر کی ترتیب ہے، اس کے اندر ہم یہ ترتیب نہ رکھیں کہ موت بھی اسی وقت آئے گی، موت کی ترتیب نہیں ہے، عمر کی ترتیب ہے۔ عمر کی ترتیب اب یہ نہیں ہے کہ پہلے بڑھاپا، اس کے بعد کیا ہے جوانی، اس کے بعد بچپن، یہ ترتیب تو نہیں ہے، ترتیب یہ ہے پہلا بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا، یہ عمر کی ترتیب اللہ نے رکھی ہے، اس طرح انسان کی زندگی کی ترتیب، لیکن موت کی ترتیب یہ نہیں ہے۔ موت کی ترتیب تو یہ بھی اللہ نے رکھی ہے کہ بندہ دنیا کے اندر آتا ہے، ایک سانس بھی اسے نصیب نہیں ہوتا، یہ بھی ترتیب ہے، دنیا کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، جب 3 سانس لیتا ہے بس اللہ کو پیارا ہو جائے، کوئی 10 دن رہتا ہے، کوئی 20 دن رہتا ہے، کوئی 30 دن رہتا ہے، کوئی سال رہتا ہے، 2 سال رہتا ہے، 5 سال، 10 سال، 20 سال، اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے، یہ جب مرضی اللہ پاک موت کے فرشتے کو حکم دے دے وہ سرہانے آگے کھڑا ہو جائے گا، وہ پھر تمہاری نہیں مانے گا، وہ صرف اسی کی مانے گا جس نے اس کو بھیجا ہے، ساری کائنات بھی مل کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جائے کہ بابا نہ اس کی روح قبض نہ کرنا، وہ کہے گا نہ، جس کا حکم لے کے آیا ہوں بس اسی کا حکم چلے گا، تمہارا کسی کا نہیں چلے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ ہاں، وہ رشوت نہیں لیتا موت کا فرشتہ، ٹھیک ہے، اور قبر میں بھی کسی نے تجوری نہیں بنانی، کہ بنانی ہے کہ تجوری بنائے وہ قبر کے اندر وہ پیسہ رکھ لے، 1 روپیہ 1 کھوٹا سکہ بھی ساتھ نہیں جائے گا، آئے گی موت، قیامت بھی آئے گی، لیکن تیاری وہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، اس کی تیاری کس طرح کرنی ہے۔ دیکھو مشرکین قیامت کو کیا سمجھ رہے تھے، وہ کھیل تماشا انہوں نے بنایا ہوا تھا، اس عقیدے کو مستقل ایک عقیدہ دیا ہے قرآن نے قیامت کے آنے کا۔ 3 چیزیں قرآن پاک میں سب سے زیادہ اللہ بیان کرتا ہے، ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے، ایک قیامت ہے، باقی جو احکامات ہیں نا وہ سارے اسی کے ارد گرد ہیں، اصل چیز، اور یہی 3 متفقہ عقائد اللہ نے تمام آسمانی کتابوں میں، تمام آسمانی مصحف کے اندر بیان کیے ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، بولو سارے، توحید، رسالت اور قیامت، 3 چیزیں، 3 متفقہ عقائد ہر شریعت کے اندر ایک رہے ہیں، باقی احکامات جو مسائل تھے وہ ہر امت کو الگ الگ دیے گئے،
مثال کے طور پر پہلی امتوں کے احکامات اور تھے، مسائل اور تھے، اس امت کے اور ہو گئے۔ روزہ پہلی امتوں کے اندر اور تھا، ہماری امت کے اندر کیا ہے؟ برداشت کے مطابق اس کا احکام اللہ پاک نے بدل دیے۔ نماز کی صورت حیت اور تھی، ہماری امت کے اندر، ہماری شریعت کے اندر اس کی حیت صورت بدل دی۔ مال غنیمت تھا، پہلی شریعتوں کے اندر کیا تھا؟ اس کو میدان کے اندر رکھا جاتا تھا، آسمان سے بجلی آتی تھی، اس کو راکھ کر دیتی تھی، اور اس کو سمجھا جاتا تھا جو راکھ کر دیتی تھی، جس کو بجلی بسم کر دیتی تھی، اس کا سمجھا جاتا قبول ہوگی یہ مال غنیمت، اور جس کو بجلی نہیں لگتی تھی، نہیں راکھ ہوتی، اس کا مال غنیمت قبول نہیں ہوتا تھا۔ ہماری شریعت کے اندر مال غنیمت کا کیا ہے کہ تقسیم کیا جائے گا مجاہدین کے اندر، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے اندر۔ سمجھ آ گئی کہ جی؟ مسائل تبدیل ہوئے ہیں، لیکن یہ عقیدہ توحید، رسالت، قیامت، یہ کسی شریعت میں تبدیل نہیں ہوا۔ تورات کے یہی مضمون تھے، توحید، رسالت، قیامت۔ انجیل کے یہی مضمون تھے، توحید، رسالت، قیامت۔ زبور کے یہی مضمون تھے، توحید، رسالت، قیامت۔ ہاں، احکامات اللہ پاک بدلتے گئے۔ ہر امت کو یہی سمجھایا گویا، ہر امت کو توحید مان لو، رسالت مان لو، قیامت مان لو، تمہارے سر پہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت قیامت کی نشانی ہے۔ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے جس طرح یہ دو انگلیاں، اشاروں سے سمجھایا، اشاروں سے، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے جس طرح یہ دو انگلیاں۔ اب 1400 سال گزر گئے، آپ خود ہی اندازہ لگا لو کہ قیامت کتنی قریب ہے۔ اور چونکہ ماہر ارضیات جو ہیں وہ بھی اس چیز کی پیشن گوئی کرتے جا رہے ہیں کہ یہ زمین جو ہے اب صرف اور صرف کچھ سالوں کے لیے ہی اب باقی رہ چکی ہے اس کے اوپر زندگی، کہ نیچے پانی کی قلت ہوتی جا رہی ہے، آثار زندگی جو ہیں ختم ہوتے جا رہے ہیں، آئے دن نئی سے نئی بیماری نکلتی جا رہی ہے۔ کیا ہے کہ یہ اب دنیا جو ہے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ اور حدیث پڑھ لو، قیامت کی نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں، قرآن پاک پڑھ لو، یہی نظر آئے گا قیامت کی نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا اللہ پاک قرآن پاک میں انسان کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو نے ہماری طرف آنا ہے، ہماری طرف۔ مرنے کے بعد تم نے ہمیشہ کے لیے دنیا کے اندر ہی نہیں رہ جانا، بلکہ ایک دن بڑی عدالت وہ قائم ہونی ہے، اس کے اندر تم نے پیش ہونا ہے اور اپنا پورا حساب کتاب دینا ہے۔ جوانی کہاں گزاری؟ سوال ہوگا، کیسی گزاری جوانی؟ کس طرح گزاری؟ آیا میرے احکامات کے دائرے میں رہ کے، یا میری احکامات سے تجاوز کر گیا تھا، باہر نکل گیا تھا؟ ساری زندگی جو ہے کیسی گزاری ہے؟ سارے سوالات ہونے، اور ہر کسی نے اپنا جواب دینا ہے، کسی نے کسی کے بارے میں کوئی جواب نہیں دینا۔ یہ نہیں ہوگا وہاں پہ کہ مجھے جواب نہیں آتا، اس سے پوچھ لو یا اللہ، نہ، ہر کسی نے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کوئی نفس کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، ہر کوئی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ یہ رشتہ داریاں، یہ رشتے ناتے، یہ دوست احباب، یہ صرف دنیا کی حد تک ہوتے ہیں۔ الأخلاء يومئذ بعضهم على بعض عدو، آج تو دنیا میں دوستیاں ہیں، لیکن کل قیامت والے دن سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے سے، دوست کو پہچاننے سے انکار کر دے، سب ختم ہو جائیں گے، اللہ بتا دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں دنیا کے اندر اکیلے آئے ہو اور اکیلے جاؤ گے، کوئی کسی کو ساتھ لے کر نہیں آتا، اور جب ساتھ جاتا ہے دنیا سے کوئی کسی کو ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ اگرچہ ماں کی منت سماجت کر لینا، ماں کی منت سماجت، ماں تو بھی میرے ساتھ قبر میں آ جی، کوئی ماں بھی قبر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ بڑی محبتیں ہیں نا آج ایک دوسرے کے ساتھ، دوست احباب کرتے ہیں، رشتہ دار کرتے ہیں، لیکن جب آپ سانس ختم ہو جائیں گے، انہی کی زبان سے نکلتا ہوگا جنازہ جلدی پڑھاؤ، کتنی دیر ہے جی، جنازہ کب ہے، تدفین کب ہوگی، یہ اچانک بول بدل جائیں گے۔ دنیا کے اندر تو یہ چلتا ہے نا کہ آپ کب آئیں گے، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، آپ کو دیکھنے کے لیے ترس گئے، لیکن جب سانس بند ہو جائے گی، یہ بول، یہ زبان، سب کچھ بدل جائے گا۔
تو ہے محمد بوٹا گجراتی پنجابی کا شاعر ہے بہت بڑا، اس نے ایک شعر لکھا بڑا زبردست، پنجابی کا شعر ہے، جڑے ترس دے سی دید نو دینے راتی اج اونا بھی باریاں ماریاں نے، اور محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا اللہ نبی دیاں یاریاں سچیاں نے۔ ہاں سب جھوٹے ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں، یہ وفائیں جو ہیں صرف ایک وقت تک کے لیے ہوتی ہیں، ایک مدت تک کے لیے ہوتی ہیں، لیکن جب سانس بند ہو جاتے ہیں نا سب ختم، بول بدل جاتے ہیں۔ کوئی دوست نہیں آئے گا جو کہے گا کہ بھائی یہ مر گیا نہیں قبر میں نہیں جائے گا، اس کو میں اپنے گھر ساتھ لے کے جاؤں گا، میں اس کی میت کا خیال رکھوں گا، میں اس کے لیے اچھا تابوت بنواؤں گا، اچھا کھانا بناؤں گا، اس کے اندر صرف اس کی میت رہے گی، جب تک میں ہوں اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، کوئی دوست نہیں تیار ہوگا۔ اور جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ماں باپ ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں تیار ہوں گے، رو تو لیں گے، بچھڑنے پر رو تو لیں گے، لیکن تیار وہ بھی نہیں ہوں گے کہ ہم چلو ادھر ہی رکھتے ہیں، باپ ہے ہمارا، بیٹا ہے ہمارا، بھائی ہے ہمارا، سب جان چھڑائیں گے کہ کب تدفین ہوگی۔ تدفین ہو جائے گی، 2-3 دن کہانیاں چلیں گی، بندہ ایسا تھا، بندہ ایسا تھا، بندہ ایسا تھا، بغیر رونق، مہینہ گزرے گا سب ختم، 4-5 مہینے تک پڑھ کے بخشتے رہیں گے، بس جب دنیا کے اندر پڑ جائیں گے وہ بھی بھول جائیں گے سب۔ ایک وقت آئے گا قبر کا بھی نام و نشان ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گی، پھر کیا چلے گا قبر میں؟ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک، اب یہ قرآن پاک آج دیکھ رہے ہو نا سامنے، یہی قرآن پاک انشاءاللہ جنت سے جنتی جوڑا لے کے آپ کے لیے قبر میں آگے گا، اگر وفا کرو گے، بشرط یہ کہ قرآن سے اگر کیا کرو گے، وفا کرو گے، پھر یہ وفا کرے گا۔ اور اگر آپ کی وفا ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی، اس کی وفا 101% ہوگی، اتنی وفا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے 50% وفا کی ہے، یہ بھی 50% وفا کرنا، اس کی وفا زیادہ ہے، کیونکہ کلام اللہ پاک کا ہے، اور اللہ پاک کی صفات کے اندر رحمت زیادہ ہے۔ بندہ نیکی ایک کرتا ہے، اللہ اجر اس کا 10 گنا دیتا ہے، یہ کام آئے گا قبر کے اندر۔ یا آپ کا عشاء کے بعد بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا اللہ کا قرآن، یہ کام آئے گا۔ باقی کیا کیا دنیا کے اندر کیا نہیں، وہ کچھ کام نہیں آئے گا، سب کچھ ادھر ہی چھوڑ جانا ہے، سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے، بلکہ اکٹھا کر رہے ہو، جواب کس نے دینا ہے اس کا؟ وارث بن جائیں گے اس کے پیچھے، اولاد وارث بن جائے گی، جواب کس نے دینا ہے اس کا؟ ہم نے، جو مرنے والا ہوگا جواب اس نے دینا ہے کہ بول مال اکٹھا کرتا رہے پوری زندگی، دنیا کے اندر لگا دی پوری زندگی، ادھر ادھر پھرتے رہے، نیک اعمال کدھر گئے؟ وہ کہاں ہے تیرے پاس؟ قرآن پاک کہاں ہے؟ کتاب، اتنی سنہری کتاب تیرے پاس موجود تھی گھر میں، پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ نمازیں کدھر ہے تیری؟ زکوٰۃ کدھر ہے؟ روزے کدھر ہیں؟ وہاں سکہ صرف اللہ کی فرما برداری کا چلے گا، اور وہ سکہ وہ قرآن پاک ہے، وہ چابی وہ قرآن پاک ہے، یہ کام آئے گی، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہمیں کام آئے گا وہاں پہ۔ یہ دنیا جو ہے نا، دنیا کیوں آخرت سے غافل کرتی ہے؟ انسان جب اسی کے اندر کا رہ جاتا ہے، آنکھ کے اندر ایک ریت کا ذرہ چلا جائے، ریت کا ذرہ، بڑے سے بڑا پہاڑ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، آتا ہے؟ دیکھ سکتے ہیں کوئی انسان؟ بند ہو جائے گی آنکھ، نہیں نظر آئے گا۔ اسی طرح جب دنیا دل کے اندر بس جاتی ہے نا، پھر آخرت نہیں نظر آتی، قیامت نہیں نظر آتی، حساب کتاب انسان بھول جاتا ہے، پھر وہی چیز بس ہوتی ہے جو اس کو آنکھوں کے سامنے نظر آ گئی، اس نے اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، چاہے وہ حلال ہے چاہے وہ حرام ہے۔ یہ ایک دنیا کا نتیجہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وما نحن بمستيقنين، وہ بھی کیا کہتے تھے؟ ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، کوئی زندگی نہیں ہے۔ اگر وہ عقیدتاً انکاری تھے، آج عملاً ہم انکار کر رہے ہیں، عقیدتاً تو انکار نہیں ہے، لیکن عملاً کیا ہے؟ انکار ہے سراسر، کہ جس طرح کے حالات پیش آ چکے ہیں آج روزمرہ زندگی میں ہر کسی کے، بس خواہشات کو ہر کسی نے معبود بنا لیا، اسی کے پیچھے ہر کوئی دوڑ رہا ہے۔
اپنے احساسات جو ہیں، اپنے جو جذبات آئے دن دل کے اندر ابھر رہے ہیں، بس ہر شخص ان کو پورا کرنے کے اندر لگا ہوا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے جو جذبات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا جو کہنا ہے، جو حکم ہے، اس کی طرف کوئی بھی نہیں آتا الا قلیل۔ کوئی جس طرح اللہ قرآن میں کہتے ہیں عقل مند، شکر گزار جو ہیں، ہمارے کلام کو سمجھنے والے، اس پہ عمل کرنے والے، وہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک معاف فرمائے۔ آگے دیکھیں، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ واسطے ان کے برائیاں، ہاں واسطے ان کے، وَبَدَا لَهُمْ اور ظاہر ہو جائیں گی واسطے ان کے، سیئات برائیاں، ما عملوا وہ جو کیا انہوں نے دنیا میں، فی الدنیا، وحاق بہم اور اتر پڑے گا ساتھ ان کے، ما کانوا بہ وہ عذاب جو تھے وہ بہ ساتھ اس عذاب کے، یستہزئون ٹھٹھا کرتے، مذاق کرتے، کہاں پہ؟ دنیا کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، اللہ فرما رہے ہیں جو بھی دنیا کے اندر کیا ہوگا، برے اعمال کیے ہوں گے، سب کی سب ان کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ مشرک کا ذکر ہے، مشرک کا۔ اب آپ غور کرو یہاں پہ کہ اللہ نے یہاں نیکیوں کا ذکر کیا ہی نہیں ہے۔ نیکی کا ذکر، وجہ کیوں؟ مشرک کے پاس نیکی ہے ہی نہیں۔ دنیا کے اندر وہ جو کرتا تھا، وہ اس کا شرک کے ساتھ وہ کیا ہو جاتی تھی؟ برباد ہو جاتی تھی، ضائع ہو جاتی تھی۔ کیونکہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو انسان کی نیکیاں برباد کر سکے، الا ایک شرک ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر یہ گناہ صادر ہو جائے، انسان کی 100 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ ایسا سنگین، ایسا قبیح گناہ ہے یہ شرک کہ 100 سال کی عبادت کے اوپر کیا پھیر دیتا ہے؟ پانی پھیر دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں نبیوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، جتنے بھی نبیوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، ان سب کو اللہ نے نام لے مخاطب کر دیا، اپنے پیغمبر کو سنایا۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ میرے نبی بھی رائی کے دانے کے برابر شرک کرتے، ہم ان کے تمام عمل ضائع کر دیتے، ختم کر دیتے۔ پھر آپ پیچھے ایک پڑھ کے آئے ہیں، اللہ پاک نے صاف اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے کہ اے میرے پیغمبر، اگر آپ سے بھی شرک صادر ہوا تو آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، آپ کے بھی ہم آپ سے نبوت چھین لیں گے، آپ کے عمل بھی ہم ختم کر دیں گے۔ یعنی اس کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے پیغمبر کو مخاطب کیا کہ ہم پیغمبر کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، تو عام بندہ اگر شرک کرے گا اس کو ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ نے کیا یہاں پہ یہی ذکر ہے سیئات۔ اگر نیکیاں ہوتی اللہ اس کا بھی ذکر کر دیں گے، نیکیاں بھی ہم ظاہر کر دیں گے۔ چونکہ مشرک کے پاس ہے ہی برائی، مشرک کے پاس 100 سجدے اگر اس نے 100 سال اللہ کے لیے کیے، اللہ کے نام پہ کیے، 100 سال بعد اس نے ایک سجدہ غیر اللہ کو کر دیا، شرکیہ سجدہ، اس کے 100 سال کے سجدے اللہ ضائع کر دے گا۔ ایسا برا عمل ہے یہ، ایسا برا گناہ ہے یہ، بغاوت ہے اللہ پاک سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے شرک خفی اور شرک جلی، دونوں شرک سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ باقی روزمرہ زندگی میں قدم قدم کے پر انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن ایسا گناہ انسان سے سرزد نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے اندر شرکیہ قول، شرکیہ فعل انسان کے اعضائے جوارح سے ثابت ہو۔ فعلی شرک، قولی شرک، اللہ پاک دونوں سے ہماری حفاظت ہو۔ زبان کو بھی بچائے کہ اس سے کوئی کلمہ شرک ادا نہ ہو، ہمارے اعضائے جوارح کو بھی بچائے کہ اس سے بھی کوئی فعلی شرک سے صادر نہ ہو۔ نظر نیاز دو صرف کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی۔ مشکلات میں، مصیبتوں میں پکارو صرف کس کو؟ اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو۔ سجدہ کرو صرف کس کو؟ اللہ کو کرو۔ اللہ کے غیر کو کبھی سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ مشکلات میں کسی کی پکار نہیں کر، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر نیاز نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے۔ ایک پرسوں ایک بچہ آیا میرے پاس، کچھ دن پہلے میرے خیال بات ہے، کہتے ہیں ہمارے سر جی کہتے ہیں جی
عام زندگی میں ہم بھی کہہ دیتے ہیں جب تحفہ دیتے ہیں کسی کو، یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں. تو اگر ہم اللہ کے ولیوں کی نظر کریں تو یہ کیسے شرک ہو گیا؟ اب ایسے جاہل انسانوں کو کون سمجھائے، جنہوں نے نہ کبھی قرآن پاک پڑھنا، نہ قرآن پاک سے کبھی اپنی وابستگی اختیار کرنی، اور بنے ہوئے ہیں مفتی صاحب، بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں کے اوپر، سمجھا رہے ہیں دین. ہم جو نظر کرتے ہیں ایک دوسرے کو، جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور ہم جو نظر کرتے ہیں اس میں کیا ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ تو میری مشکل حل کرے گا؟ وہ محبت کا نظرانہ ہوتا ہے. محبت وہ سامنے ہوتا ہے، وہ غائب نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ سامنے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ جو تم نظر کر رہے ہو اس کے اندر کیا ہے؟ جو تم نظر کر رہے ہو یہ غائبانہ نظر ہے، وہ تو ماشاءاللہ مرے ہوئے ہیں، وہ تو قبر کے اندر ہیں، وہ تو سب کچھ اموات غیر احیاء. اللہ قرآن میں کہتا ہے مردہ ہیں، زندہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کب اٹھائے جائیں گے. تمہاری نظر نیاز سے کس طرح ان کو پتہ چلے گا کہ یہ نظر ہمارے نام کی ہو رہی ہے؟ اور جو تم پھر نظر دے رہے ہو، تمہارا عقیدہ یہ ہوتا ہے ولی ہیں، خوش ہوں گے، ہمارے کاروبار میں اضافہ ہوگا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہماری بھینسوں کے تھن سوکھ جائیں گے، مر جائیں گی، اور اگر دیتے رہیں گے تو بھینسیں زندہ رہیں گی، اضافہ ہوگا، اس کی تعداد کے اندر اضافہ ہوگا، اور دودھ کے اندر برکت ہوگی. فرق ہے، عقیدے کا فرق ہے. لفظ کو نہ دیکھو، یہ لفظ ایک لغوی معنی کے اعتبار سے ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اصطلاحاً دیکھو اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے. تمہارے عقیدے نے اس عمل کو بگاڑ کے رکھ دیا. اسی طرح کی ایک دلیل اور دی جاتی ہے کہ دیکھو جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو مدد مانگی تھی اپنے حواریوں سے، مدد کسی سے مانگنا شرک ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے مشکل ایک ان کے اوپر یہودی جب دشمن ہوئے تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا من انصاری اللہ، کہ اللہ کے مقابلے، اللہ کے لیے میری مدد کون کرے گا؟ حضرت عیسیٰ نے کہا، قرآن پاک کا جملہ ہے. حواریوں نے مل کر کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں گے. مطلب کہ اللہ کے دین کی مدد کریں گے. اب یہاں سے دلیل پکڑی کہ جی حضرت عیسیٰ نے بھی تو مدد مانگی تھی. اب دیکھو یہ ایسی بات ایک جاہل انسان کر سکتا ہے. العیاذ باللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہاری اس دلیل سے ثابت تو یہ ہوا کہ انبیاء جو ہیں امتوں کے محتاج ہیں. کہ انبیاء کس کے محتاج ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ دلیل تمہاری یہ ہے کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، جو اللہ کے نبی ہیں ان سے مدد مانگنا غائبانہ جائز ہے، کہ ایک چھوٹی ہستی بڑی ہستی سے مدد مانگ سکتی ہے. اور تم نے یہاں ماشاءاللہ بگاڑ ہی دیا کہ ایک بڑی ہستی چھوٹی ہستی سے مدد مانگ رہی ہے. صحابی بڑا ہوتا ہے، نبی بڑا ہوتا ہے. اور اعوذ باللہ تم نے ایک پیغمبر کو محتاج بنا دیا کہ پیغمبر مشکلات میں اپنی امت کا کیا بن گیا؟ محتاج بن گیا. غلط بات ہے. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو حضرت عیسیٰ نے مدد مانگی تھی وہ حواری غائب تھے یا سامنے حاضر تھے؟ وہ سامنے حاضر تھے. یہ ما تحت الاسباب مدد ہوتی ہے جس کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور دین کے کاموں میں ایسی مدد کرنا باعث ثواب ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اللہ نے قرآن میں فرمایا نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، تعاون کیا کرو ایک دوسرے کا. دین کے کاموں میں اس طرح مدد کرنا ایک دوسرے کے لیے ثواب ہے. لیکن غائبانہ مدد مانگنا کسی مخلوق سے، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، فقیر ہو، غائبانہ مدد مانگنا کہ اس کے سامنے حاضر نہیں ہے اور وہ پکار کے کہے کہ اے فلاں ہستی میری مدد کر، یہ قرآن نے اس کو کیا کہا ہے؟ شرک. قرآن پاک نے اس کو شرک. یہ غائبانہ مدد جو ہے یہ کس سے مانگنا جائز ہے؟ اللہ سے. یہی لوگوں کو آج یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. ہم دلیل موقف کیا بیان کرتے ہیں اور آگے سے وہ دلیل کیا دیتے ہیں ہمیں.
موقف ہمارا یہ ہوتا ہے غائبانہ مدد مانگنا خدا کے علاوہ کسی سے جائز نہیں. وہ کہتے ہیں ہم پانی بھی تو منگواتے ہیں نا, یہ بھی تو مدد ہے. اس لیے میں بار بار کیوں لفظ بولتا ہوں غائبانہ 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 غائبانہ. اس کو قرآن نے کہا ہے شرک. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات ہے؟ محض مدد مانگنا یہ نہیں, غائبانہ مدد مانگنا ایک ہے. ماتا اس لیے مدد کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, استعانت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. استعانت ما فوق الاسباب, استعانت ما تحت الاسباب. کہ ایک فوق الاسباب مدد ہوتی ہے جہاں اسباب سب جواب دے جائیں, ختم ہو جائیں. بھئی دیکھو میں ایک اسی چیز کو ایک ذریعے سے سمجھانے لگا ہوں. سمندر ہے, سمندر, انسان اس میں غرق ہو رہا ہے, گردن اس کی باہر ہے. ساحل سمندر اس کو نظر آ رہا ہے, کنارہ نظر آ رہا ہے, وہاں پہ کچھ بندے کھڑے ہوئے ہیں, اس کی آواز کو سن سکتے ہیں. ان کو وہ بلا کے پکار کے کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے بچانا, میں ڈوب رہا ہوں, مجھے بتاؤ یہ مدد جائز ہے ناجائز؟ یہ جائز. کیوں جائز ہے؟ اسباب ہیں, وہ سن سکتے ہیں. اسباب کی حد تک شاید وہ لوگ آئیں کشتی کے ذریعے اس کو بچا لیں, لیکن اگر کوئی ہو ہی نہ وہاں, کوئی آدم زاد ہو ہی نہ وہاں, پھر کہے کہ اے فلاں ہستی, اے فلاں بزرگ مجھے بچا, اب یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. حرام نہیں, شرک ہے. یہ تو حرام سے بھی اوپر ہے نا چیز. شرک ہے یہ چیز. کیوں؟ یہاں اسباب نہیں ہے, یہاں غائبانہ مخلوق کو پکارا جا رہا ہے. اور غائبانہ مخلوق کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ نہیں سنتے. یہ اگلی صورت ہی ہے نا, اس کے اندر اللہ کہیں گے, صاف آئے گا, آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ فرمائیں گے لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ, قیامت تک تمہاری پکار نہیں سن سکتے. وہم عن دعائہم غافلون, تمہاری پکار سے بے خبر ہے. کیا ہے غافلون؟ کرو ترجمہ, کیا ہے اس کا؟ دعائہم, ان کی دعا سے, پکار سے وہ غافل ہیں. پکارتے رہو قیامت نہیں, اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری قبول ہی نہیں کر سکتے. ان کے اندر طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے کہ تمہاری مدد کو آ جائیں. اس وجہ سے لوگوں کو یہ بات سمجھایا کرو کہ بھائی یہ ما تحت الاسباب, یہ مدد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. جہاد کا موقع آتا تھا, چندے کا اعلان ہوتا تھا, چندے کا اعلان کیا جاتا تھا. یہ کیا تھی؟ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت, مشورہ کرنا, ایک دوسرے سے کوئی چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیتے تھے, قرض لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیا ہے؟ اب مدد لینا. یہ ما تحت الاسباب چیزیں ہوتی. پانی منگوانا, کھانا منگوانا, فون کے ذریعے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, کوئی چیز منگوانا, فون کے ذریعے آپ مدد طلب کر رہے ہیں کسی سے, یہ جائز ہے سارا. کیوں؟ اسباب کے تحت ہیں ساری چیزیں, یہ اسباب ہیں. یہاں پہ فون ایک آلہ ہے, اسباب ہے کہ آپ کی آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے, وہ سن رہا ہے آپ کی آواز کو. یہ سب کی سب چیزیں اللہ پاک. اب دیکھو ایک پیر صاحب ہے اور ایک طرف اللہ پاک وحدہ لا شریک کی ہستی ہے. اب ہم یہ کہیں کہ جس طرح اللہ سنتا ہے اسی طرح پیر صاحب بھی سنتا ہے. اللہ پاک کے لیے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ بغیر آلے کے, بغیر مشینری کے, بغیر وسائل کے, بغیر ذرائع کے, اللہ پاک ہماری پکار کو سن رہا ہے. چاہے ہم تحت سرا زمین کی آخری کونے سے اللہ پاک کو پکارے, اللہ ہماری پکار کو کیا ہے. بلکہ اس سے بھی آگے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری روئے زمین کے اوپر ایک خالی میدان ہو, اللہ کی ساری مخلوق انسان کے علاوہ جتنی بھی ذی روح اس زمین کے اوپر زندہ ہے, سب کی سب ایک میدان کے اندر اکٹھی ہو جائے اور بیک وقت وہ اللہ کو ساری مخلوق پکارے. اللہ پاک بیک وقت سب کی پکار کو سننے پر قادر بھی ہے اور اللہ پاک سب کی حاجت کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے. یہ نہیں کہ اللہ باریاں باندھے گا, پہلے تو سنا پھر تو سنا پھر تو سنا, نہیں. بیک وقت اللہ پاک ساری مخلوق کی پکار کو سننے پر قادر ہے اور ساری مخلوق کی حاجتوں کو, ضرورتوں کو پورا کرنے پر بھی بیک وقت قادر ہے. اور تقسیم کر کے اللہ کے خزانوں میں پھر اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا کہ سوئی کو سمندر کے اندر ڈبو دیا جائے اور سوئی کے ناکے پہ لگنے والا قطرہ, اتنی بھی کمی نہیں آتی. اور پھر وہی عقیدہ انسان کسی عام انسان کے بارے میں رکھے, کسی ولی کے بارے میں رکھ لے کہ جس طرح اللہ پاک سن رہا ہے بغیر وسائل, بغیر ذرائع کے, اسی طرح یہ بزرگ ہستی بھی سنتی ہے.
تو پھر یہ اللہ کی صفت کے اندر شریک نہیں کیا تو اور کیا؟ اللہ کی صفات کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ بولو، کر سکتا ہے؟ جس طرح اللہ سن رہا ہے بغیر وسائل کے، بغیر اسباب کے، اس طرح کوئی سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا۔ دنیا کی زندگی کے اندر وہ پیر صاحب اپنے مرید کی بات کو سن نہیں سکتا، ایک شہر سے دوسرے شہر سے، مرنے کے بعد وہ سننے لگ گیا۔ عجیب بات ہے، عجیب افسانہ ہے یہ، عجیب ایک بات گھڑی گئی ہے، عجیب ڈرامہ گھڑا گیا۔ زندگی ہے، گدی کے اوپر پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پیر صاحب فیصل آباد میں ہے، مرید لاہور میں ہے، وہاں سے پیر صاحب سن لیں گے بات، مرید بھی سارے کہیں گے کہ آپ کو آستانے پر آنا پڑے گا، آپ کو حضرت صاحب کے پاس آنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ بھی کہہ دیتے کہ فون پہ بات نہیں ہو سکتی۔ مرنے کے بعد چاہے 1000 بندہ اس کی قبر پہ کھڑا ہے، پیر صاحب ہر کسی کی بات کو سن رہے ہیں۔ مرنے کے بعد بغیر مشینری، بغیر آلہ، بغیر وسائل کے وہ اس کی بات کو سن رہے ہیں۔ عجیب افسانہ ہے۔ اگر پیر صاحب مرنے کے بعد اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو پیر صاحب کو چاہیے تھا کفن بھی خود پہنتے، نہاتے بھی خود، قبر میں جانے کی تیاری خود کرتے، جس طرح دنیا کے اندر وہ جانے کے لیے ایک جلسے کے اندر، ایک عرس کے اندر، ایک محفل کے اندر جانے کے لیے خود نہاتے تھے، خود سب کچھ کرتے تھے، اس طرح قبر جو ہے ایک اعلیٰ مقام، اللہ سے ملاقات کا ایک خانہ، اس کے اندر جانے کے لیے بھی خود تیاری کرتے۔ وہاں کیوں نہیں خود تیاری ہوئی؟ اللہ پاک نے دکھا دیا کہ دنیا کے اندر رہ کے اتنی باتیں کی ہماری، اتنا ہمیں راضی بھی کر لیا، لیکن موت کے بعد ختم، یہ بھی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ بھی کرتا ہے صرف کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ دیکھیں جی آگے اللہ نے فرمایا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اتر پڑے گا ساتھ ان کے وہ عذاب جو تھے وہ ساتھ اس کے ٹھٹھا کرتے، ٹھیک ہے؟ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کہا جائے گا، ٹھیک ہے، ان سے کہا جائے گا الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ، آج کے دن ہم بھلا دیں گے تمہیں۔ ان لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ آج کے دن ہم نے بھلا دیا تمہیں، بھلا دیں گے، کما نسیتم، جیسا کہ تم نے بھلا دیا، لقاء یومکم، ملاقات اپنے دن کی کو، ہذا جو یہ ہے، جس طرح تم دنیا کے اندر اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے نا، آج ہم نے تمہیں کیا کر دیا؟ بھلا دیا۔ ایک سوال ہے یہاں پہ زبردست کہ اللہ پاک کس طرح کہہ رہے ہیں کہ آج ہم تمہیں بھول جائیں گے؟ اللہ کی طرف بھول کی نسبت کرنا تو محال ہے، اللہ تو نہیں بھولتے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو یہاں ایک بات سمجھنی ہے، قانونی بات ہے، فنی بات ہے یہ عربی کی۔ اب یہاں پہ کما نسیتم، الیوم ننساکم کا معنی حقیقی مراد لینا کیا ہے؟ مشکل ہے کہ اللہ بھول جائے۔ مثال کے طور پہ میں نے کہیں کوئی چیز رکھی، میں بھول گیا، ہمارے ساتھ یہ صفت لگی ہوئی ہے بھول، لیکن اللہ کس طرح بھول؟ اللہ تو قرآن میں خود کہتے ہیں ہم نہ بھولتے ہیں نہ ہمیں کوئی راہ گمراہ کر سکتا ہے، نہ ہمیں کوئی بھولے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ ہمارا رب نہ گمراہ ہوتا ہے نہ وہ بھولتا ہے، تو اللہ کی طرف بھول کی نسبت نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ مجازی معنی لیا جائے گا، کس طرح؟ اللہ فرما رہے ہیں عذاب میں داخل کر دیں گے، جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اس چھوڑنے کو اللہ نے ننساکم کے ساتھ تعبیر کیا۔ مثال کے طور پہ آپ دنیا کے اندر کسی سے لا تعلقی کا اظہار کرنا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جا بھول جاؤں گا آج تو بات تینوں کرتے نہیں، آج تو بات بھول گیا تینوں، کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ بھولتا تو نہیں ہے، دن رات تو اس کے ذہن کے اندر رہتا ہے کہ خبیث نے میرے ساتھ یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ اب اس نے بھولنا، بھول جاؤں گا تینوں، اس کو کس سے تعبیر کر رہا ہے؟ بس چھوڑ دیا تجھے میں نے۔ یا اس سے آگے جملہ کہتے ہیں آج تو بات تو میرے واسطے مر گیا، وہ ساری بات ہے، وہ مرتا تو نہیں ہے، مجازی معنی مراد لیا جا رہا ہے، بس اب میں نہیں تیرے ساتھ رہوں گا، بس تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں، لکم دینکم ولی دین۔ یہ مجازن ہوتا ہے یہ معنی۔ یہاں پہ بھی حقیقی معنی مراد لینا کیا ہو رہا ہے؟ مشکل ہے۔
اللہ کی طرف سے نسبت محال ہے کرنا بھولنے کی۔ اب یہاں پہ مجازی معنی لیا جائے گا، اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم عذاب کے اندر چھوڑ دیے جاؤ گے ہمیشہ کے لیے، بس اس کو بھولنے سے تعبیر کر دیا کہ پوچھنا ہی نہیں ہے تمہیں کبھی، ہم نے پوچھنا ہی نہیں ہے کبھی۔ اللہ معاف فرمائے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور ٹھکانہ تمہارا کیا ہے؟ آگ۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرٍ، اور نہیں ہوگا واسطے تمہارے کوئی مدد کرنے والا، ہمارے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر تم بڑا کہتے تھے نا فلاں ہستی ہماری مدد کرے گی، فلاں ہستی ہماری مدد کرے گی قیامت، لیکن کوئی قیامت میں تمہیں مدد کرنے والا، یہ ان کی حسرت کو اور بڑھایا جائے گا کہ دنیا میں جن کے اوپر ہم اعتماد کرتے تھے، اعتبار کرتے تھے، قیامت والے دن کام آئیں گے، لیکن آج وہ بھی ہاتھ اٹھا چکے ہیں، کوئی قیامت والے دن ہمارے کام نہیں آ رہا۔ اللہ نے فرمایا کوئی کام نہیں آئے گا تمہارے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا، یہ سزا اس لیے ملی تمہیں، یہ سزا اس لیے ملی تمہیں بانکم، بسبب اس بات کے بے شک اتخذتم، تم نے بنا لیا آیات اللہ، اللہ کی آیات کو ہزوا، ٹھٹھا، مذاق بنایا تم نے اللہ کی آیات کو مذاق، وغرتکم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا تم کو دنیا کی زندگی نے، ٹھیک ہے۔ دیکھو کہاں سے اللہ نے بات چلائی اور کہاں پہ آ ختم کی۔ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے کے اندر ڈالا۔ اب یہاں پہ آپ غور کرو کہ اللہ کے قرآن کی کسی آیت کے اوپر اگر کوئی عمل نہیں کر رہا تو وہ اس کو دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال رہی ہے۔ وجہ یہی ہے، دنیا کی زندگی، یہی اصل چیز ہے دنیا کی زندگی۔ آپ کبھی غور کر لینا، کبھی غور کر لینا، اللہ کے حکم کو جو ہمیں چیز پورا نہیں نہ کرنے دیتی وہ صرف دنیا کی خواہش ہوتی ہے، یہی آگے بیچ میں پھنس جاتی ہے۔ جب بھی اس کا مشاہدہ کر لینا، آپ تجربہ کر لینا، جب بھی تم نے اللہ کے کسی حکم کو پورا کرنا ہے نا، درمیان کے اندر دنیا کی خواہش پھنسے گی آگے، اور پھر اللہ کے وعدے کے اوپر انسان کی نظر ہٹ جاتی ہے، دنیا کے ظاہری اسباب کے اوپر انسان کی نظر لگ جاتی ہے، وہاں سے یقین کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کا کمزور ہو جاتا ہے، اور دنیا کی ظاہری اسباب کے اوپر انسان کا یقین پختہ ہو جاتا ہے، محکم ہو جاتا ہے۔ وہ یہی چیز پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اسی کو اللہ نے ٹھٹھے سے تعبیر کر دی۔ تم مذاق کرتے تھے، انکار کرتے تھے میری آیتوں سے، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے کے اندر ڈالا ہوا تھا، دنیا کی زندگی ہی تمہیں لے ڈوبی تھی کہ تم ہمارے رستے پر چلنا اپنے لیے عار سمجھتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے، حقیر سمجھتے تھے تم ہمارے رستے پہ چلنا۔ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی انسان دین کے اوپر چلنے لگتا ہے نا، بعض ہوتے ہیں کچے دھاگے، بات سمجھنا میری غور سے، ایک ہوتا ہے پکا دھاگا جو دین کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کچا دھاگا۔ کچا دھاگا کیا ہے؟ کہ جہاں کبھی اچھی مجلس ہوئی وہاں نیک بن جائیں گے، صالح بن جائیں گے، مولوی صاحب بن جائیں گے، ٹوپی شوپی لے کے جائیں گے، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے جائیں گے، لوگ کہیں گے صالحین میں۔ اور اگر وہ جائے گا کسی برتھ ڈے پارٹی ہے، کوئی دوستوں نے پارٹی کی ہے، یا کوئی شادی بیاہ کے اندر، وہاں تو ظاہری بات ہے تسبیح پکڑ کے نہیں جائے گا سر پہ ٹوپی لے کے جائے، داڑھی رکھ کے جائے، وہاں پہ تو نہیں، شلوار قمیض پہن کے جائے، نہیں جائے گا۔ کیوں؟ وغرتکم الحیات الدنیا، وہاں سے تانے ملیں گے، وہاں لوگ مذاق اڑائیں گے، اور کتھوں آ گیا مولوی بن کے، اور کتھوں آ گیا بے وقوف بن کے، تینوں کوئی ہور سوٹ ہی نہیں لبا، کی ٹوپی لئی سر تے، کوئی وال کھڑے کر کے آندا، کوئی بنا سنوار کے آندا، انہوں کوئی تسبیح ہاتھ سے کی پڑی تو۔ یہ تانے اس چیز کا کیا ہوتا ہے؟ اسے خوف ہوتا ہے، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وغرتکم الحیات الدنیا، وغرتکم الحیات الدنیا، مخلوق سے ڈر گیا، ان کے تانوں سے ڈر گیا، اور خدا کو اوپر کیا کر لیا؟ ناراض کر لیا ہے۔ پھر یہی دنیا جو ہے نا، انسان کو وہی کچا دھاگا جو ہوتا ہے نا، اس سے گناہ کرواتی ہے، کفر بھی کروا دیتی ہے۔ یہ دنیا جو انسان دنیا کے پیچھے چل پڑتا ہے نا، اس طرح کچا دھاگا اسی انسان سے پھر وہ دنیا کفر بھی کرواتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے اوپر سے اس کا یقین ہٹ گیا، ایمان ہٹ گیا۔ اور جو ہوگا نا پکا دھاگا، انشاءاللہ العزیز جس مرضی محفل کے اندر چلا جائے،
وہ کہے گا میرے لیے صرف اور میرا اللہ اور میرا رسول مجھے پیارا ہے، باقی دنیا جائے گھڑے کے اندر جائے کہیں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ تھے نا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، فارس کے اندر گئے، کہیں دسترخوان لگا ہوا ہے، سامنے کچھ بڑے بڑے معززین، بڑے بڑے رؤسائے مشرکین، رؤسائے کافرین بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ، اور حضرت حذیفہ، اب یہ کس کا تربیت یافتہ تھا؟ اللہ کے نبی کا تربیت یافتہ تھا، قرآن پڑھنے والا تھا، سنت کا متبع تھا، ایک فقیر جس کو اقبال اپنی شاعری کے اندر جس فقیر کو یاد کرتا ہے وہ فقیر، لقمہ روٹی کھا رہے ہیں اور لقمہ نیچے گر گیا، ٹھیک ہے، اور نیچے سے اٹھا کے کھانے لگ گئے۔ اب جو بڑے بڑے بیٹھے تھے وزیر مشرکت، یہ اس قوم کے لوگ یہ اس کو حقیر سمجھتے، کیا کر رہا ہے تو؟ اب نیچے سے لقمہ اٹھا گئے، نیچے سے لقمہ اٹھانا اس قوم کے لوگ نہیں اچھا۔ اس نے کہا جاؤ جاؤ دفع ہو جاؤ، ہمیں نہیں کوئی ضرورت ہے، میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، دے دنیا والے جتنے تانے دینے ہیں، کرے مذاق جتنا کرتے ہیں، لیکن میں ان کے پیچھے لگ کے اللہ کے رسول اپنے پیارے کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ یہ ایسا کیا ہوتا ہے؟ پکا دھاگا، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اصل عقل مند انسان بھی وہی ہے جو اپنی اوقات نہ بھولے، جہاں مرضی چلا جائے۔ ایک مسلمان ایک بری محفل کے اندر جاتے اپنی اوقات بھول گیا، اپنی اوقات بھول گیا، اپنا مسلمان ہونا بھول گیا، جو اسلام نے اسے سبق دیا وہ بھول گیا، کس طرح ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کچا دھاگا، یہ پکا مسلمان نہیں ہے، یہ کچا مسلمان ہے، اس کے ایمان کو خطرہ ہے، یاد رکھنا اس کے ایمان کو خطرہ ہے۔ انہی چیزوں سے شیطان اس کے ایمان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں پہلے شیطان چھڑواتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ حملہ آور ہوتا ہے، جس طرح نفل ہے نا، نفل پہلے انسان سے شیطان نفل چھڑواتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سنتوں پہ حملہ کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وتر پہ حملہ کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ فرضوں پر حملہ کرتا ہے۔ اسی طرح شیطان یہاں بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو سنتے ہیں، چھوٹی چھوٹی حملہ کرتا 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 اس کا ایمان تک پہنچتا ہے۔ وہ بھی سمجھدار ہے بابا، وہ بھی سمجھدار ہے، شیطان کو بے وقوف نہ سمجھو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان سے ہم زیادہ عقل مند ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ بے وقوف نہیں ہے۔ ابو الجان ہے اس کا نام، جنوں کا باپ، ایک آدم کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے، ہم تو اس کی اولاد ہیں، ہمیں چھوڑ دے، قسم کھا کے آیا اللہ کے دربار میں کہ اس کی وجہ سے گمراہ ہوا نا، اس کی اولاد کو بھی میں اسی طرح گمراہ کروں گا۔ اس کے پاس طریقے ہیں، اس کے پاس ایک فارمیسی ہے، میڈیکل سٹور ہے، ہر چیز کا کیپسول ہے اس کے پاس، وہ ہر انسان کو اس کے مطابق گمراہ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ تمہیں آگے کہے گا چل دائرہ اسلام سے نکل، نہ، وہ آہستہ آہستہ نیچے سے حکمت کے ساتھ وہ بھی چلے گا، سمجھ آئیے؟ وہ بھی ذرا سمجھ سوچ کے چلے گا، حکمت کے ساتھ چلے گا، اس کو پتہ ہے اس کو کس طرح میں نے پٹری سے اتارنا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھڑواتا اچانک پھر ایمان کے اوپر جب آتا ہے نا، وہاں پہ حملہ جب کرتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے سب۔ اس لیے میں کہتا ہوں کچے دھاگے نہ بننا، کچے دھاگے نہ بننا، پکے دھاگے بنو، دنیا کی پرواہ نہ کرو۔ دنیا، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، مت کرو اعتبار۔ ایسا انسان یاد رکھنا جو اپنے مذہب کو کہیں پس پشت ڈال دیتا ہے نا، وہ انسان کمزور ہے، وہ بہادر نہیں ہے، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، جس نے اپنے مذہب کو کمزور کر دیا کسی جگہ جا کے۔ آدمی کے چہرے پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، کبھی زندگی میں جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی اپنے چہروں پر سے، کبھی زندگی میں یاد رکھنا اپنے آپ کو حقیر مت سمجھنا۔ کسی مجلس کے اندر چلے جاؤ، اپنے آپ کو حقیر مت سمجھنا، کبھی نہ سمجھنا۔ کیوں؟ آپ نے اللہ کے پیارے کی سنت کو اپنایا ہوا ہے۔ آپ اپنے آپ کو یہ دیکھو کہ شاید اللہ میری اسی کی وجہ سے بخشش کر دے کہ تیری شکل، تیرا چہرہ جو ہے وہ میرے محبوب جیسا ہے، جا جنت کے اندر۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کبھی حقیر مت سمجھ۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کو جتنی مرضی بڑی سوسائٹی کے اندر بیٹھے ہو، سب سے بڑی سوسائٹی صرف میرے پیغمبر کی ہے، سب سے بڑا طریقہ، سب سے بڑی عادت صرف اور صرف ہے ہی میرے پیغمبر کی، باقی سارے طریقے جو دنیا والوں کے سب ہیچ ہے۔
چاہے خاک کے اندر مل جائیں، لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کبھی بھی حقیر مت سمجھنا، کہیں بھی اس طریقے کو بے عزت مت ہونے دینا۔ دنیا والے مذاق کرتے ہیں، کرتے جائیں، لیکن اگر کر دیا تو پھر وغرتکم الحیات الدنیا، اور جب پڑھ گئے نا پھر وہی چیز ہے کہ تم نے میری آیتوں کو کیا بنایا تھا، ٹھٹھا بنایا تھا، مذاق کرتے تھے میری آیت۔ اور یہی چیز انسان کے اندر سب سے بڑی بیماری ہے کہ انسان آج احساس کمتری کا شکار ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، نیکی کی بات سنائے گا، لوگ کیا کہیں، لوگ مجھے مولوی کہیں گے، چھوڑو، یہ چیز ہے۔ لوگ کیا، اسی چیز نے لوگوں کو مار دیا، لوگ کیا کہیں گے۔ نماز بھی اگر وہ پڑھ رہا ہے نا تو پھر اسی تہمت کی بچنے کی وجہ سے یار چلو مسیطیں چال دیں، لوگ کیا کہیں گے۔ اور یقین کرو، میں قسم بھی اٹھا لو، میں جھوٹا نہیں ہوں گا، یہ لوگ آج جو جمعہ پڑھتے ہیں نا، جمعہ، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، قلت نہیں، ان کے اکثروں کے دل جو ہوتے ہیں نا کالے ہوتے ہیں، مجبوراً آتے ہیں صرف تہمت سے بچنے کے لیے۔ چلو یار جمعہ پڑھن چل دیں، لوگ کی کہیں گے پورا ہفتہ نمازہ نہیں پڑھتا، بدبخت جمعہ بھی چھڈن دیا، چل یار جمعہ پڑھن چلی۔ ہاں ایسی بات نہیں کرا جو پورا ہفتہ مسجد کے اندر نہیں آیا، اور جمعہ بھی وہ اس وقت پڑھنے آ رہا ہے جب امام صاحب کھڑے ہو رہے ہیں نماز کے لیے، اس وقت مسجد بھر رہی ہے۔ یہ ساری چیز کس چیز کی عکاسی کر رہی ہے، کس چیز کی مخبری کر رہی ہے کہ تنگ ہو کے پتہ نہیں کتنا مجبور تھا یہ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے۔ اور آج تو لوگوں نے یقین کرو جمعے والے دن نہانا بھی چھوڑ دیا، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں رات کو، صبح کو یا عام کل، وہی کپڑے پہن کے جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اور ہم نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جو جمعے کے لیے نئی کپڑے پہن کے آ رہے، بلکہ جمعے کے بعد جی ہم نے عصر کے وقت جانا ہے، ملنے ملنے مہمان آئیں گے یا کہیں جانا ہے، اس وقت پہنیں گے، جمعہ اسی کپڑوں میں پڑھ لیتے۔ اس طرح لوگ کر رہے ہیں۔ ایک یہود و نصارہ نے تو ہمارے اس دن کو بلیک ڈے کا نام دیا ہی دیا ہے۔ ان مسلمانوں نے کیا کیا اپنے اس دن کے ساتھ؟ ان مسلمانوں نے کیا ٹھٹھا کیا اپنے اس دن کے ساتھ، جس کے دن کے بارے میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الیوم، دنوں میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اس قوم نے کیا کیا ہے؟ ٹھٹھا تو یہ بھی کر رہے ہیں نا۔ اگر یہود و نصارہ علیاذ باللہ سال بعد پیغمبر کے خاکے بنا دیتے ہیں تو یہ قوم کیا کر رہی ہے؟ ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہوگا، ہم اپنے پیغمبر کی سنتوں کو آج کتنا حقیر سمجھتے ہیں، ہم نے اپنے پیغمبر کی سنتوں کو کتنا گرا دیا ہے۔ آج ایک داڑھی کسی نے رکھی ہو، دوسرا مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے اس کو، اچھا مولوی بن گیا، بڑی گل ہے، تسبیحاں کدوں دیاں پڑھ لیاں، دوسرا مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے۔ چلو اس نے داڑھی رکھی ہے، اس نے تسبیح پکڑی ہے، وہ کس کی سنت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، چھوڑ دو بس، جس طرح اس کے عمل جتنا کہ اسلامیہ چھوڑو، لیکن تم یہ دیکھو طریقہ کار کس کا ہے۔ ٹھٹھا تو یہ قوم کر رہی ہے اپنے دین کے ساتھ، مذاق تو یہ قوم کر رہی ہے اپنے دین کے ساتھ، جمعے کے ساتھ یہ قوم کر رہی ہے اپنے دین کے ساتھ۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اور جب ہمیں غیر کی کوئی غلطی نظر آتی ہے، ہم وہاں پہ بادشاہ بنے ہوتے ہیں، فیصل بنے ہوتے ہیں، جج بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب اپنی غلطی ہوتی ہے وہاں پھر پورا مقدمہ لڑتے ہیں ہم اپنی غلطی کا۔ نہیں جی اس طرح نہیں، اس طرح تھی، اس طرح نہیں، اس طرح تھی، یہ نہیں، یہ اس طرح، وہ میرا مقصد یہ تھا کام کرنے کا، وہ میرا مقصد بات کرنے کا، وہاں پھر پوری وکالت چل رہی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے وہ فوراً فیصلہ دیا جاتا ہے، نہ تو نے کیا یہ غلط ہے، تو ہے یہ، تو ہے فلان، تو پتہ نہیں کیا کیا، اس کو القابات سے نواز دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اپنے دین کو سمجھو، ہمارا دین ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ کہیں دنیا کی زندگی کے دھوکے میں ہم آ کے اپنے دین کو دغا بازی تو نہیں کر رہے اپنے اسلام سے۔ عورتیں ہیں، آپ کبھی ان کے اندر دیکھ لینا، باشرعی پردہ کرنے والی عورتیں جب یہ بھی جاتی ہیں نا شادی بیاہوں کے اندر، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ان کا بھی، اتر جاتا ہے دوپٹہ سر سے، وہاں پہ بھی بال کھلے، شریعت کیا پڑھا تھا قرآن پاک میں، کیا پڑھا تھا حدیث، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔
چھوڑ دیتے ہیں سارا کہ دین نے ہم سے کیا کہا تھا. یہ ہوتا ہے کچے دھاگے. میں نے کہا نا اسی کچے دھاگے کے اوپر شیطان حملہ آور ہوتا ہے. جو ہوتا ہے نا پکا دھاگا, شیطان یا کھا خزمانو میں نہیں تیرے مگر آندہ, وہ جان چھڑاتا ہے اسے. پھر شیطان دوسروں کو حکم کرتا ہے, او بھائی یہ قریب نہ جائیں. ہاں, جس کا ایمان مضبوط ہو شیطان کیا کرتا ہے, اسے ڈرتا ہے, خوف کھاتا ہے. دوسروں کو پھر کہتا ہے او اسے قریب نہ جائیو, تاڑی مہربانی ہے, میری نہ محنت پانی پھیریو. مدرسے کا طالب علم ہوتا ہے نا, جو حافظ ہو چاہے عالم بنا, اس کو نیند بڑی آتی ہے, بڑی نیند آتی ہے, اس کو اٹھانا بڑا مشکل ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ان کو نیند اس وجہ سے آتی ہے, شیطان ڈرتا ہے یہ اٹھ گئے یہ سیدھا ہی کام کی ہونا, یا نماز پڑھو گے یا قرآن پڑھیں گے, سارا کام کریں, انہوں نے ستے ہی رہن دو. اور عام آدمی جو ہوتا ہے اس کو کہتے چل چل اٹھ, بڑے کام اپن چل. لیکن جو مدرسے کا طالب علم اس کو شیطان سلائے رکھتا ہے, تو پاس ہوتا رہے, میرا کام چل رہا, تو اٹھ گیا تو پوری قوم کو کیا کر دے گا, نقصان کر دے گا میرا. تو ایک اگر یہ اٹھ گیا یہ 100 بندوں کو کیا کر دے گا, ساتھ لے جائے گا. سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ جو کچا دھاگا ہے شیطان اس کو توڑ دیتا ہے, جو پکا دھاگا ہے شیطان اس سے ڈرتا ہے, دوسروں کو کہتا ہے اس کے قریب نہ جانا. میرے عزیز دوستو, پکے دھاگے بننا, اپنے آپ کو کچا نہ ہونے دینا. چاہے دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے کبھی کوئی مشکل آ جائے, اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کرنا. مشکلات آ جائیں, مصیبتیں آ جائیں, مضبوط رہنا ہے. مشکلوں سے کھیلنا سیکھو, مصیبتوں سے کھیلنا سیکھو. یہ نہیں مشکلات آ جائیں, مصیبت آ جائے اور وہاں پھر بس منہ نیچے کر کے بیٹھ جاؤ, جی ساڈے چ ہمت نہیں آئے گی. ایسا انسان کمزور ہوتا ہے, ایسا انسان کچھ نہیں کر سکتا. یاد رکھنا, جو مشکل سے کھیلنا سیکھ جائے مضبوط وہی ہوتا ہے. دین کے کام میں کبھی مشکل آ جائے, وہ مشکل کو حل کرنا سیکھ جائے, مقابلہ کرے, چاہے اس کے سامنے مشکلات کا پہاڑ کھڑا ہو جائے, مقابلہ کرے, اللہ اس کو مضبوطی عطا کرتا ہے. صادق حسین کا شعر ہے کہ تو سمجھتا ہے حوادث ہیں ستانے کے لیے, یہ تو ہوا کرتے ہیں ظاہر آزمانے کے لیے. تم یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ جو مشکلات آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, یوں نہیں, یہ حوادث یہ ستانے کے لیے ہوتے ہیں ہمیں نہ, یہ ظاہر آزمانے کے لیے ہوتے ہیں. یہ انسان کی پہچان ہوتی ہے یہاں پہ آ کے, کتنا مضبوط ہے, کتنا پکا ہے, کتنا کچا ہے. پھر عقاب کو کہا جاتا ہے عقاب, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, کہ اگر یہ مخالف سمت ہوائیں چل رہی ہیں نا اے شاہین اے عقاب, تو گھبرا مت, یہ اصل میں تجھے اونچا اڑانے کے لیے چل رہی ہیں. اب مشکل سے جو انسان لڑنا سیکھ جائے, کل کو اگر کوئی اور مشکل بھی اس کے آگے آگی نا, وہ اس سے بھی لڑے گا, اس سے بھی لڑے گا. اب یہ کیا ہو رہا ہے, انسان اونچا ہو رہا ہے, اونچا ہو رہا ہے, اس کا ایمان, اس کا دل سب کیا ہو رہا ہے, مضبوط ہو رہا ہے. لیکن جس نے مشکل کو دے کے کہنا ہو نہ بھائی سکون ہی چنگا, رام نہ بیٹھے رہو, ایسا انسان کمزور ہے. ایسا انسان بس کچھ نہیں کر سکتا زندگی میں. ایسے انسان کی مقدر میں نصیب نے سوائے رونے دھونے کے لیے رکھا ہی کچھ نہیں ہے. وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پھر روئے گا, بس آنسو بہائے گا, بیٹھا رہے گا, سکون ہی تلاش کرے گا, لیکن اس کو سکون ملے گا نہیں. سکون اسی کو ملے گا جو مشکل کو حل کر کے اپنی آگے سکون خود تلاش کرتا ہے, سکون اس کو ملتا ہے. سمجھ آ گئی نا میرے عزیز دوستوں؟ ہاں, تو اللہ فرماتے ہیں وغرتکم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی نے تمہیں کیا ڈال دیا دھوکے میں. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, پس آج کے دن نہیں تم نکالے جاؤ گے اس سے, وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, نہ ہی تم توبہ قبول کیے جاؤ گے, نہ تمہاری توبہ قبول کی جائے گی, نہ تمہیں جہنم سے نکالا جائے گا, رہو ہمیشہ کے لیے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. دلیل عقلی 5, پس اللہ ہی کے لیے ہے ساری تعریفیں. ساری سورت کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی میں نے سورت کے اندر بیان کیا ہے اس سارے کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ, ساری تعریفیں ہیں ہی کس کے لیے, اللہ کے لیے. ساری حمد ثنائیں صرف کس کے لیے, اللہ کے لیے. رب السماوات, جو آسمانوں کا بھی تربیت کرنے والا ہے, والارض ورب الارض, اور زمین کا بھی رب ہے.
یعنی آسمانوں میں جو چیزیں رہ رہی ہیں ان کا پالن ہار بھی اللہ، اور زمین میں جو چیزیں رہ رہی ہیں ان کا پالن ہار بھی کون ہے؟ اللہ ہے رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا زمین آسمان کی کیا تخصیص، وہ تو جہان والوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں میں اور زمینوں میں، یعنی بڑا صرف کون ہے؟ اللہ پاک ہے، کبریائی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ حاضری دے دیں، اس کے بعد کھانا ہے، سب کھانا کھا کے جائیں گے، کھانے کے بغیر کوئی نہیں جائے گا۔